خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ آج الحمدللہ جماعت کے اسٹیج سے اپنا پیغام دے رہے تھے، جو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سینئر ترین رکن کابینہ ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر حضرت شاہ صاحب جلوہ افروز ہیں اور شیر پاکستان اور قائدین الحمدللہ علماء کرام کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ اسٹیج پہ شیڈول میں ہے، لیکن آپ احباب کی ضیافت کا بار بار شدت کے ساتھ احساس ہو رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ علماء کرام اور قائدین، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قافلے ہمارے زیادہ وسطی پنجاب سے آئے ہیں، دور دراز سے، تو احباب کے تاخیر کے ساتھ پہنچنے کی وجہ سے جو نماز مغرب کے بعد ضیافت کا کھانے کا شیڈول تھا وہ متاثر ہوا، اور عشاء کے بعد پروگرام کو باقاعدہ شروع کیا گیا۔ تو قائدین کے حکم پر پروگرام کو بہت زیادہ مختصر کر کے آپ کی ضیافت انشاءاللہ ابھی کی جائے گی۔ تو ایک اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اہل حدیث یوتھ فورس منڈے کی بیریا کے نام سے فیس بک کا ایک پیج تھا جس کے 47,000 ممبر بن چکے تھے۔ فیس بک پیج کے 47,000 ممبر۔ محترم جناب بلال صدیق باجوہ صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سیالکوٹ کے صدر جناب بلال صدیق باجوہ صاحب نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، انہوں نے اپنے اس پیج کو، فیس بک پیج کو اہل حدیث یوتھ فورس منڈے کی بیریا کا نام ختم کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے نام سے چلا دیا، جس کے 47,000 لائک ہیں، ممبر ہیں۔ تو حضرات ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بلا تاخیر خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ خطیب اسلام اور خطیب یورپ اور خطیب ایشیا حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، صدر اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری شاہ صاحب طویل سفر کر کے پہنچے ہیں۔ تھوڑی بیداری کا ثبوت دیجیے، نعرہ تکبیر۔ میں نے پتہ ہے ڈبے پیک نہیں، میں تو پہلے اظہار کر لیا، انشاءاللہ فکر نہ کرو، اس امید اور اچھی بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، سارے نہیں بولے اسی جذبے سے، تاجدار ختم نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، چودھری ثناء اللہ صاحب، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ ختم نبوت کے رکھوالو، مشن شہیداں کے متوالو، 20 اکتوبر کو تم نکلو سچے رب کی یاد میں۔ ختم نبوت نعرہ، ختم نبوت کے رکھوالو، مشن شہیداں کے متوالو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث العالمیہ کے احباب، رفقاء اور قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے بہاڑی کے اس میدان کو ختم نبوت کانفرنس کے نام سے سجایا۔ دعا بھی کرتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے۔ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے بہت ساری تقاریر، خطابات، ایمان افروز، بصیرت آمیز، علم و حکمت سے بھرپور سن لیے۔ میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے ختم نبوت کے عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد کیوں کیا۔ میں بغیر کسی تمہید کے یاد کرنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر ابھی کچھ دن پہلے ہی مکہ معظمہ سے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ موسم کی تبدیلی، دونوں شہروں کا پانی مختلف ہے، آب و ہوا الگ الگ ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مجھے 5 سال وہاں مدینہ منورہ میں حصول تعلیم کے لیے ٹھہرنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے میں بخوبی اس بات کو جانتا ہوں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کا موسم الگ الگ ہے، پانی بھی جدا جدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بخار ہو گیا، آپ بخار کی تپش محسوس کر رہے ہیں، علالت ہے، آپ آرام فرما ہیں۔ آپ کے پروانے اور دیوانے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بخار کی کیفیت میں دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کر قریشی سرداروں کو سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ ان ظالموں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی وطن سے بے وطن کیا، آپ دیس سے پردیس آئے، جس کی وجہ سے آج موسم کی تبدیلی اور اس علاقے کی آب و ہوا اس نے نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت کو خراب کیا، آپ کو پریشان کر دیا، بخار کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بلال حبشی ان کو سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کی فریفتگی اور شیفتگی اور دیوانگی کو دیکھ کر مسکرا اٹھتے ہیں، تکلیف کے باوجود اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، دست نبوت کو پھیلایا اپنے اللہ کے سامنے اور ایک دعا مانگی، بہاری شہر مضافہ سے اس کانفرنس میں آنے والوں اور تمام اضلاع سے ایک دو ساتھیوں کی نمائندگی کرنے والے احباب توجہ سے میری بات کو سن لیں۔ میرے آقا نے اس امت کو جو سبق دیا، آج اس کا اظہار کرنے کے لیے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، ہمارے نوجوان قائد مولانا طارق
علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، میرے برادری عزیز جناب ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، حضرت مولانا مجاہد ملت مشتاق چیمہ صاحب، اور خطیب پاکستان کی یادگار میرے برادری عزیز مولانا نعیم الرحمان شیخ پوری صاحب، ہمارے نوجوانوں کے جرنیل جناب مولانا تبسم صاحب، دیگر نوجوان علماء اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہم نبی پاک کے سبق کو پورے پاکستان کے ہر شہری، ہر پاکستانی کو یاد کروا دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے نبوت کے دست مبارک کو پھیلایا، نبوت کا سر اطہر جھکایا، ہونٹ نبوت تھر تھراتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد۔ اے اللہ، پہلے مکہ ہمارا وطن تھا، اب آپ کی رحمت سے مدینہ ہمارا وطن بن چکا۔ جس طرح ہمیں مکہ محبوب تھا، اللہ آج وطن کی نسبت کی بنا پر اس مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ آقا کی استوا نے ہمیں سبق دیا ہے، مسلمان کا فرض ہے اپنے وطن سے محبت کرے، اپنے دیش سے محبت کرے، اور خاص طور پر دیش بھی ایسا، وطن بھی ایسا کہ تاریخ اسلام میں مدینہ منورہ کے بعد پاکستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو اللہ اور رسول کے نام پر قائم ہوا۔ جب یہ قائم ہوا تھا، تحریک پاکستان کے عظیم رہنما بطل حریت قائد اہل حدیث حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے، جو آج پنجاب مسلم لیگ کے تب صدر تھے، یہ نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں، مل کے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ بزرگوں آپ بھی بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ نوجوانوں تم بھی بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ اس پاکستان سے محبت کرنا، اللہ اور رسول کے نام پہ قائم ہونے والا وطن، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، رسول اللہ کا دین ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، آپ کو اسوہ حسنہ ہے۔ جو وطن سے محبت کرتا ہے، جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، حدیث پاک ہے، سنت بھی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت ہے، جو رسول اللہ کی اس تعلیم کے مطابق پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ سچا مسلمان ہے، وہ رسول اللہ کا سچا محب ہے۔ اور جو پاکستان سے محبت نہیں کرتا، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اب ہم کیوں یہاں پہ آئے؟ ہم اس لیے آئے، اس وطن کی بنیاد، اس وطن کی اساس اگر مضبوط رہے گی، یہ وطن قائم رہے گا۔ انڈیا اور پاکستان ایک ملک تھا، دو حصے ہوئے، اور ایک دن کے فرق سے پاکستان 14 اگست کو قائم ہوا، ہندوستان 15 اگست کو قائم ہوا۔ میں اللہ تیری شان پہ قربان جاؤں، ان دو دنوں میں بظاہر تو کوئی فرق نہیں تھا، لیکن فرق یہ نکلا 14 اگست 1947 کو، توجہ سے سنو، جس رات پاکستان قائم ہوا 14 اگست 1947 کو، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی، نزول قرآن کی لیلہ تھی۔ اور دوسرا فرق یہ تھا، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کیا تھی؟ فتح الواو نہیں سب کسر الواو۔ حضرات توجہ فرمائیں، پاکستان کی اساس
اور ہندوستان کی بنیاد سیکولرزم، کس انڈیا اسٹیٹ کا کوئی ملک کا سرکاری مذہب نہیں ہوگا۔ اب توجہ سے سنیں، جس دن انڈیا کی یہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کی بنیاد وہاں سے نکال دی گئی، انڈیا دھرم برہم ہو کے رہ جائے گا، خاک میں بدان۔ اللہ نہ کرے دنیا میں ایسا ٹائم آئے کہ کبھی پاکستان کی اساس سے پاکستان کو ہٹا دیا تو پاکستان بھی نہیں رہ سکتا۔ آج ہم ختم نبوت کا پیغام لے کر بہاڑی میں، پہلے چنیوٹ میں اس لیے پہنچے تھے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے فضل سے 70 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی پاکستان اگر کھڑا ہے، اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہے، اپنی اساس پہ کھڑا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے، استحکام سے کھڑا ہے، اور وہ یہی بنیاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باقی رہی ختم نبوت کے حوالے سے باتیں، میری توجہ سے بات کو سنیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سے ہمارا سیاسی اختلاف تھا، آج بھی کسی سیاستدان سے ہو سکتا ہے، لیکن جو کسی کی خوبی ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے، یہ ہمارے اسلاف کی تعلیم نہیں ہے۔ شیر پنجاب چیمہ صاحب یہ اکابرین گجرانوالہ سے آئے، شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اہل حدیث نہ کسی کے انت حلیف ہیں، نہ ہم جہارت سے کسی کی حریف ہیں، جو اچھا کام کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، جو غلط کام کرے گا ہم اس کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بھٹو نے ایسا کام کیا، 73 کا آئین دیا، 73 کے آئین میں آگے چل کر سن 74 کی تحریک کے نتیجے میں قادیانیت کا مسئلہ حل کر دیا گیا، دستوری لحاظ سے اور علمی لحاظ سے۔ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ منصری اپنے کام کر چکے تھے مبالغے کی شکل میں۔ حضرت مولانا صوفی سید عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر مولانا امرستری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے فرائض انجام دے چکے تھے۔ آج جو قادیانی کا مسئلہ پھر کھڑا کیا گیا، یہ کوئی علم اور دین اور ایمان کی وجہ سے کھڑا نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے، یہ لوگوں کی نگاہیں وکی لیکس سے ہٹانے کے لیے، پاناما لیکس سے ہٹانے کے لیے، اپنے گہائن پر پردہ ڈالنے کے لیے، پاکستان میں رہنے والے جو قادیانی ہیں انہیں قربانی کا بکرا اور نشانہ بنوانے کی ایک سازش کی گئی، تاکہ پاکستان میں ایک بار پھر ایسی شکل بنے کہ جو موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان متحمل نہ تھا، خانہ جنگی ہونے کا اندیشہ تھا۔ لیکن میں یہاں پر پاکستان کے تمام انتظامی ادارے، دفاعی ادارے، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور دینی زعماء، میں ان کی بھی فراست کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایسا ماحول ہمارے دشمن جو چاہ رہے تھے وہ بن نہ سکا۔ اس لیے میں آج اپنے نوجوانوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقاء کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب علی بات راست تھا، یہ پہلے دن کا سبق ہوتا ہے، اگلے دن کی تحقیق اور ہوتی ہے، تیسرے دن کا سبق اور ہوتا ہے۔ اب ہمارا سبق بہت آگے بڑھ چکا ہے، ہم نے آگے بڑھ کر ختم نبوت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو سمجھنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ ان میں سے دو تین منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پاکستان سے محبت، وطن سے محبت، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ کی، مل کے بولیں، بھی زور سے بولیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ بلند آواز سے بولیں۔ پاکستان سے محبت یعنی اپنے ملک اور وطن سے محبت، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ، آپ کی سنت، آپ کی تعلیم ہے، اس کے تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں۔
ایک تقاضا یہ ہے جو دستور ہے ہمارے پاس، اپنے ملک کے دستور کی پاسداری کرنا اللہ نے سورہ یوسف میں ہمیں سکھائی، ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو اپنے ملک میں وزیر اعظم ہونے کے باوجود فی دین الملک، جو ملک کا بادشاہ تھا اس کی آئین کے مطابق امیگریشن قوانین میں ایسے تھے روک نہیں سکتے تھے سوائے اس حکمت عملی کے جو بعد انہوں نے اپنائی اور انہیں روکا، مگر اللہ نے ہمیں یہ پیغام دے کر یہ سبق دیا ہے اپنے ملک کی پاسداری کرو، اپنے ملک کی آئین کی پاسداری کرو۔ اس ملک کی آئین کے ساتھ یہ کھیلنا چاہا نواز شریف صاحب نے، اور پاکستان میں رہنے والے 2 کروڑ اہل حدیث، میں ڈنکے کی چوٹ میں لگی لپٹی بات نہیں کرنا چاہتا، میں آج کھلے الفاظ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے قانون، پاکستان کے دستور، پاکستان کے آئین سے کھیلنے کی سازش، پاکستان کے آئین میں ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کی سازش کرنے والا کون ہے؟ کون ہے کرنے والا؟ ہمیں نہیں پتا، سارے بولو، علماء تسی بھی بولو، کل کوئی مسئلہ ہے کٹھے چلیں گے انشاءاللہ۔ اس پاکستان میں ختم نبوت کی چڑا خانی کرنے والا کون ہے؟ ایک طے شدہ معاملہ، ایک حل شدہ معاملہ، نئے سرے سے اس کو چھیڑ کر اس ملک میں ہمیں پھر مجبور کیا ہم چنیوٹ جائیں، ہمیں پھر مجبور کیا ہم بہاڑی میں آئیں، ہمیں مجبور کیا جا رہے ہم پورے پاکستان میں چکر لگائیں اور لگائیں گے انشاءاللہ، اور یہ بتا دیں گے ایک نواز شریف کیا، اور دنیا میں جتنے نواز شریف اور اس کے چیلے ہیں وہ میری بات کو سن لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تک پاکستان میں ایک اہل حدیث اور جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں ان میں سے ایک زندہ ہے کوئی ماں کا لاز ختم نبوت کے قانون کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ للکار ہے سر بکف سر فروش، سر بکف سر فروش، سر بکف سر فروش۔ تم نے تماشا سمجھا ہوا ہے، ووٹ دینے کی باری آئی، وہ اہل حدیث اور ختم نبوت کے باغیوں کو ووٹیں دیتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی حمایت کے اعلان کرتے ہو، کہاں کے ہو تم اہل حدیث؟ اللہ سے ڈرو، یہ دنیا کی زندگی نہ جانے کب ختم ہونے والی ہے۔ قاری عبدالحفیظ صاحب کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ کا سایہ سلامت رکھے۔ وہ کیا فرما رہے تھے؟ 55 سال میں نے گزار لیے، معلوم نہیں کب اللہ کا بلاوا آنے والا ہے، کب تک زندہ رہو گے؟ کل نبی پاک کے سامنے تم نے پیش نہیں ہونا، آقا کی شفاعت تمہیں نہیں چاہیے۔ کوئی دنیا میں مان سکتا تھا کہ نواز شریف اپنے ہی دور حکومت میں، اپنے ہی دور حکومت میں 2/3 اکثریت کے لگ بھگ اس کے پاس اسمبلی اور سینٹ میں اکثریت تھی، اور ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس، ان کو چیف جسٹس بنانے والا کون تھا؟ بتائیں مجھے، جو ہمارے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے والا کون تھا؟ ہمارا جو الیکشن کمیشنر آفس اس کے ہیڈ کو متعین کرنے والا کون تھا؟ اور نیب کا سربراہ چننے والا کون تھا؟ یہ سارا کچھ نواز شریف نے اپنے ہاتھوں سے کیا، لیکن پھر جب رسول اللہ کی ختم نبوت سے کوئی ٹکراتا ہے ان بخش ربک لشدید، ذلیل ہوتے ہوئے تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ ہوا؟ جامعہ نعیمیہ، ہمارے بزرگ تھے مفتی محمد صاحب نعیمی صاحب، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نیک بزرگ تھے، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں۔ ان کا مدرسہ ان کا اپنا مدرسہ سمجھا جاتا ہے، اس مدرسے کے اندر جو تمہارے ساتھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا،
اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کے رسول سے غداری کی. وہ غازی علم دین کا جانشین کیا نام تھا؟ غازی علم دین کا جو جانشین بنا ہے غازی ممتاز قادری. آصف زرداری کو ہمت نہ ہو سکی. سلمان تحصیل تو اس کی پارٹی کا گورنر تھا, اسے تو جرت نہ ہو سکی. ابھی عدالتی سارے مراحل باقی تھے تے تینوں کیڑی مصیبت پئی سی, ایڈی دوڑ لا کے اس اللہ دے بندے نو تو شہید کیتا. پھر بھی تم سوچتے ہو, پھر بھی تم باتیں کرتے ہو. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اہل حدیث غیرت مند ہیں, یہ ہر قربانی دے سکتے ہیں مگر رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں کر سکتے. ختم نبوت, ختم نبوت, سر بکف سر فروش. جب تک نواز شریف نے علانیہ معافی نہ مانگی, اللہ کے سامنے توبہ نہ کی, کوئی اہل حدیث آئندہ سیاسی طور پر نواز شریف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار. کیوں جی علماء, میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہے؟ سارے میرا ساتھ دو گے, جدانی صاحب ساتھ دو گے, شرع پنجاب میں نام کھلو گے. اللہ کے سامنے پیش ہونے اور رسول اللہ کی شفاعت چاہیے. اللہ کی قسمیں میں دل تو تم گل کر رہے, اللہ کا لو ڈرو. دوسری بات, پاکستان سے محبت, اس کا تقاضا یہ ہے جو پاکستان کا دفاع کرتے, جو پاکستان کے دفاع میں راتوں کو جاگتے. ابھی تھوڑے دن پہلے GNN یہ گورمے والے حافظ غلام اللہ صاحب ہمارے متحدہ جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں ضلع کے, باقی سارے میں پتا بھی گورم آپ نہیں پتا ہے, میرا بھتیجا ہے, میرا بھانجا بھی بھتیجا بھی ہے. مولانا سارے صاحب نے ان کے دادا وہ بھی اللہ کے ولی تھے اور ان کے نانا میاں عیسیٰ وہ بھی اللہ کے ولی تھے. بہاڑی والوں تمہیں پتا نہیں, مجھے پتا راجا گنج میں رہتا ہوں. دادا اس کے جیا بگا میں رہتے تھے اور نانا ان کے کوٹلی رائے وہ بکر میں رہتے تھے اور درمیان میں میرے بزرگ رہتے تھے. ان کے دادا جیا بگے سے کبھی کبھی پیدل چل کر میرے بابا میرے والد صاحب کا خطبہ جمعہ سننے کے لیے آ جاتے. اتنی آپس میں ان کی محبتیں تھیں, اتنا ان کا پیار تھا. مولانا ہمارے ناظم اعلیٰ تشریف فرمایا کرن ربانی صاحب, یہ سب آپس میں بھائی ہیں. میں سب کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا ہوں, GNN ابھی گورنمنٹ والوں کا ایک بہت بڑا چینل شروع ہے. وہ ہیں تو شاید مسئلہ کا پتہ نہیں کیا ہے, لیکن شہر پنجاب انہوں نے جب پہلا پروگرام کیا نا, پہلا پروگرام, تو مجھے اس میں بلایا اور پہلی کرسی پہ مجھے بٹھایا. دوسرے مفتی صاحب پہلی کرسی پہ بیٹھ کے تو ان کو کھوا کر مجھے بٹھایا, کہا کہ نہیں یہ پہلا پروگرام ہے, ہمارے چینل کا آغاز ہے, ہم آل رسول کی گفتگو سے کروانا چاہتے ہیں. تو میں تو بھابیوں نے بات سکتے ہیں کروا کر رہے بھی کی جا رہے, ذاکر صاحب تقریب پہلے کروا لیے, فلانے نے کروا لیا, ملتا کر کے بھائی نے عبداللہ کو ٹائم لیا. حضرات پاکستان, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی چینل کے اوپر میرا پروگرام ہوا, جو میرے ساتھ اس دن شریک گفتگو تھے وہ ہمارے سابق پاکستان کے سابق DIG اسی دن ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور ان کو اللہ نے صرف ایک بیٹا دیا اور وہ بیٹا کیپٹن بلال اللہ کی راہ میں پاکستان کی دھرتی کے تحفظ میں شہید ہوا. اور کتنی پاکستان میں ایسی مائیں ہیں. میرا ایک بانجا کرنل ہے, ایک میجر ہے, کیپٹن ہے, مجھے پتا ہے. وہ میری بہن جب وہ ادھر تھے باجوڑ میں, کوہستان میں, وہ کیسے اس کی ماں رات کو سوتی تھی. تم کیا جانو پاکستان کے فوجیوں کی عظمت. اور دنیا جہاں میں پاکستان کے ٹیکسوں سے یاشی کرنے والوں, سنو, تم اور تمہارے بچے ایک دن مورچے میں رات کو سو نہیں سکتے جب پاکستان کے عظیم فوجی سوتے ہیں. اور آج اس پاکستان میں بیٹھ کر سیاست کے نام پر, میڈیا کے نام پر, پھر سنو, آج پاکستان میں سیاست کے نام پر, میڈیا کے نام پر, دین اور مذہب کے نام پر کسی نے
بول لیں, مل کے بولو, بول لیں, کسی طرح اشارہ تن کرایا تن بکواس کرنے نہیں دیں گے, ایسی کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ الرحمن. پاکستان کے 22 کروڑ پاک فوج کے ساتھ ہیں, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے, کم وسائل ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے اعلیٰ فوج. تمہیں پتہ ہے میں نے جس یونیورسٹی میں کیا اور ڈاکٹریٹ میں نے جہاں پہ کی وہ فوج کی اپنی یونیورسٹی ہے, اور وہاں میں نے جو لیکچر سنو اس کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں دنیا میں سب سے اعلیٰ اگر ٹینک کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے, اور وہ ٹینک ہم نے خود بنایا ہے. دنیا میں سب سے اعلیٰ میزائل ٹیکنالوجی اگر کسی کے پاس ہے تو پاکستان کے پاس ہے. سب سے اعلیٰ ایٹم بم دنیا میں کسی کے پاس ہے تو پاکستان کے پاس ہے. اس لیے آج پاکستان کے خلاف یہ سازش کا ایک اہم حصہ ہے کہ عوام کو فوج کے خلاف بدظن کیا جائے. ہم ایسی کوئی سازش پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آخری بات, یہاں ایک اور شوشہ آج کل چھوڑا جا رہا ہے. عمران خان کی حکومت آئی ہے, مدارس کو بڑا خطرہ ہے, مساجد کو بڑا خطرہ ہے. میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں بہاری کے مسلمانوں, خاص طور پہ تم بھی سن لو, پورے پاکستان سے نمائندگان, کراچی سے ابھی جمیل جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, پشاور سے ساتھی آئے ہوئے, ایک دو ساتھی, پورے پاکستان کے نمائندے. یہ ہمارا ایک سیمینار ہے پورے پاکستان کا. یہ اہل حدیث اتحاد کونسل 3 جماعتوں پہ مشتمل ہے. ایک جماعت متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان, ایک ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث العالمیہ پاکستان, ایک جماعت اہل حدیث پاکستان. ابھی ایک جماعت کی تم کانفرنس دیکھ رہے ہو. اب انشاءاللہ پورے پاکستان میں تینوں جماعتیں مل کر جب کانفرنسیں کریں گی انشاءاللہ مینار پاکستان بھی بھر دیا جائے گا. چلو گے ہمارے ساتھ نکلو گے پاک فوج کی حمایت میں, اس ملک کے دفاع میں ہمارے ساتھ چلو گے, اور انڈیا کی یاری کرنے والے, پاکستان سے غداری کرنے والے, ان کا ناکہ بند کرنے کے لیے میدان میں نکلو گے. آخری بات سنو, آج ایک حکومت آئی ہے, ابھی اس کو 40 دن نہیں ہوئے, 40 سال حکومتیں کرنے والے, اور دسو ہی 40 دن چوکی کی کرتے ہیں جب, اور تسی 40 سال کی کیتا ہے. اپنی بات تو پہلے کرو. میں باریکی سے ہر بات کو جانتا ہوں, چیمہ صاحب بھی جانتے ہیں, طارق محمود یزدانی صاحب بھی ان میٹنگوں میں جاتے رہتے ہیں. میں علا وزیر بصیر کی یہ بات کہنے لگا ہوں, ہم نے جنرل ضیاء الحق کا دور میں نے دیکھا ہے, اس سے پہلے مجھے زیادہ شعور نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق کا دور میں نے دیکھا, پاکستان میں آ چکا تھا, 3 سال ہو گئے. میں نے بے نظیر کا دور دیکھا, میں نے جنیدو کا دور دیکھا, اور میں نے پرویز مشرف کا دور دیکھا, میں نے آصف زرداری کا دور دیکھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور علا وزیر بصیر کی بات کہنے لگا ہوں, جتنا نقصان اہل حدیث میں خاص طور پر اور سارے دینی ہمارے معاملات کو عمومی طور پر نواز شریف کے دور میں پہنچا ہے, کسی دور میں نہیں پہنچا. میں اس بات پر چیلنج کر رہا ہوں. اب عمران خان کی حکومت ابھی 40 دن ہوئے آئی, مساجد کو جی خطرہ ہے, مدارس کا بڑا خطرہ ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی مدرسے کو کوئی خطرہ نہیں, کسی مسجد کو کوئی خطرہ نہیں. انشاءاللہ الرحمن مدارس اور مساجد کا پورا تحفظ ہو رہا ہے, اور اگر کسی ماں کے لال نے کسی مدرسے مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, انشاءاللہ ہم سارے کے سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعوت خطاب دے رہا ہو اس مجاہد اسلام